آج ہم کو نظامی معلوم ہے، آج ہم کو منہاج القرآن معلوم ہے، آج ہم کو بریلی معلوم ہے، آج ہم کو دیوبندی معلوم ہے، جی آج ہم کو بحیرہ معلوم ہے، سنی معلوم ہے، وہابی معلوم ہے، سلفی معلوم ہے، شیعہ معلوم ہے، آج ہم کو یہ بھی معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب کو جانتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت یہ بھی کبھی آتا ہمارے سبجیکٹ کے اندر؟ یہ نہیں آتا۔ بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا اختلاف کیا ہے معلوم ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ جی احمد رضا خان کون تھے، اشرف علی تھانوی کون تھے، بچہ بچہ بتا دے گا۔ یہ بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے اس پہ گپ شپ ہوتی ہے، بچہ بچہ ایک آٹو والے سے اگر پوچھے نا وہ بھی بتا دے گا کون تھے اشرف علی تھانوی، کون تھے انوار اللہ فاروقی، کون تھے ابن تیمیہ، کون تھے امام بخاری، یہ سب بتا دیں گے۔ جی یہ سب بتا دیں گے۔ اہل بیت کے نام بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ قرآن پڑھو، تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کیسے مسلمان ہو گئے آج ہم؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو، نہیں پکڑو ان کو، آپ مرضی ہے آپ کی، آپ دیوبندی بنے، نظامی بنے، اشرفی بنے، بریلوی بنے، آپ جو آپ کو صحیح لگے بنے ضرور، لیکن یہ تقسیم، یہ تقسیمات، یہ افراد، یہ کتابیں، یہ مدرسے، یہ مکتب فکر سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ جو آقا لا الہ الا اللہ عطا کیے تھے انہوں نے فرض کیا تھا قرآن جانو، میرے اہل بیت جانو۔ میجورٹی 99% مسلمان ہندوستان میں قرآن تجوید سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، 80% مسلمان قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، آتا ہی نہیں سرے سے۔ جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں بھی 19% ایسے ہیں جو تجوید سے پڑھنا نہیں جاتے، 1-2% سے زیادہ نہیں ہے آج قرآن تجوید سے پڑھنے والے۔ قرآن کا ترجمہ کون پڑھتا ہے؟ چھوڑ دیے ہم قرآن، بھول گئے ہم قرآن، ہم قرآن بھول گئے، ہم اہل بیت بھول گئے، جی ہم قرآن کا ترجمہ بھول گئے۔ ہم سمجھے قرآن امام صاحب کے لیے نازل ہوا، امام خطیب صاحب کے لیے نازل ہوا، مولانا اور مفتی کے لیے نازل ہوا، عام آدمی کا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، قرآن صحیح پڑھنا آنا فرض عین ہے۔ ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو قرآن کے بارے میں کیا تعلق رکھتا تھا، تو قرآن کریم کو کتنا پڑھا، تو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے کیا کوشش کیا، اللہ برابر پوچھے گا۔ اور اسی طرح سے اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا۔ صراط مستقیم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اہل بیت دیے۔ بتا تجھے دیوبندی بریلی تو پتا تھا، نظامی اشرفی تو پتا تھا، قادری چشتی نقشبندی پتا تھا، منہاج القرآن پتا تھا، دعوت اسلامی پتا تھا، پتہ نہیں کون سے جمعیت العلماء، جماعت اسلامی سب پتا تھا۔ اہل بیت کے نام گن سکتا ہے کیا؟ اہل بیت کے نام نہیں بتا سکتے، اہل بیت کی زندگی نہیں بتا سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چھوڑ دو، نہیں، آپ کی مرضی ہے، جائز ہے، آپ کو جو صحیح لگے وہ مکتب فکر میں آپ چلیں، جو افراد صحیح لگے آپ ان کے پیچھے چلے، لیکن یہ دو چیز جو آقا نے اسلام دیا نا، وہ آقا نے یہ دو چیز فرض کیا ہے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔